یہ جس طرح رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ قلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالے چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار قارن بن قریاس دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد کس طرح لڑتا ہے۔ قارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباد اور انوش جان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی، پتہ چلتا تھا کہ کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ ادھر یثرب کے سرفروش تھے۔ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ہتھیار بھی کم تر تھے، لباس بھی یوں ہی سے تھے۔ ان کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو ہزاروں قدموں کی دھمک اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کوئی اور ہی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ یہ فوج تھکی ہوئی تھی اور زرتشت تازہ دم تھے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد نے اپنی فوجوں کو روک لیا۔ مثنیٰ بن حارثہ اپنے سوار دستے کے ساتھ خالد کے پیچھے تھے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر خالد کے مقرر کیے ہوئے دو سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار قارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر للکار کر کہا۔ میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں۔ میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ خالد نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، قارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ خالد ابھی قارن سے کچھ دور ہی تھے کہ خالد کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور خالد کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہ ابن ولید، یہ گھوڑ سوار للکارا، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ خالد نے دیکھا وہ ایک مسلمان سوار موکل بن الاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے۔ جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ موکل بن الاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں گھائل ہو۔ خالد اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے۔ وہ رک گئے اور انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ موکل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار قارن بن قریاس سے آگے نکل گیا۔ موکل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور قارن کو للکارا۔ قارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا ہود تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے چمڑے کے ہول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کے بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ قارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، موکل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ موکل نے وہ وار روکنے کے بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو تلوار برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف کو جھکا۔ موکل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جسے قارن کے آہنی ہود کی زنجیریں ہٹ کر پیچھے کو لٹک آئی تھیں۔ موکل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رات کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن بن قریاس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے ہود کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کی ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ موکل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈ مارا۔ گھوڑا قارن کے جسم کو گھسیٹتا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔
ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھوڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے، میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ خالد نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار باز اور انوش جان تھے۔ اچانک خالد کے عقب سے 2 گھوڑے آئے جو اس کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ خالد کو ایک للکار سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ خالد نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے پر چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کیا رکھا تھا، اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس زرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ روکا کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگی۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی زرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط رہ کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی نازک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ موکل کی طرح وار کریں۔ آخرکار ان دونوں نے باری باری موکل ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے سالاروں نے وہی غلطی کی جو کارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ خالد نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا مارے گئے ہیں، تو خالد نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانیوں کے لشکر میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو اپنے دلوں پر مسلمانوں کی دہشت لیے ہوئے جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اب انہوں نے اپنے 3 سالاروں کو مرتے دیکھا تو ان کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ دہشت اپنے سارے لشکر پر حاوی کر دی۔ لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی مجروح ہو چکا تھا، یہ لشکر مقابلے کے لیے بہرحال تیار ہو گیا۔ ایرانیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ ان کے پیچھے دریا تھا جس نے ان کے عقب کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس دریا کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں جو لشکر کے ساتھ آئی تھیں۔ اسپا ہونے کے لیے ان کشتیوں نے ان کے کام آنا تھا۔ انہیں یہ ڈر بھی نہ تھا کہ مسلمان تعاقب میں آ سکیں گے۔ خالد کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمنوں پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ دشمن کے سپہ سالار اور 2 سالاروں کی لاشیں گھوڑوں کے سموں تلے کچلی مسلی گئی تھیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کے للکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مثنہ بن حارثہ کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو زرتشت کو اور آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور زرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ خالد نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے خالد نے پیچھے ہٹا لیا۔
تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا، ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بکھرنے لگے گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب یہ للکار حالت تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں حالت کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم ہم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے وہ رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے۔ ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی موات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موکل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مثنیٰ بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد کے پہلو کے ساتھ کر کے مثنیٰ گھوڑے پر ہی خالد سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید، مثنیٰ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ، خالد نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے۔ ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں۔ ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مثنیٰ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ ارد شیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے،
ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں، ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔